سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید ضیاء تن سکھ منسکھ چینل کے ساتھ۔ جی ہاں، خیالی پلاؤ پکائیے، صحت بھی پائیے اور ترقی بھی کرتے جائیے، یہ ماہرین کا کہنا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں اس پر ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے، چاہے حالات حقیقی ہوں یا غیر حقیقی، چاہے ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہوں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، اس کے ایفیکٹ ہمارے ذہن پر اور پھر ہمارے پورے جسم پر ضرور آتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سوتے میں ڈراؤنا خواب دیکھے یا بلندی سے نیچے گر رہا ہو تو وہ اچانک چونک کر اٹھتا ہے اور اس کی سانس بھی بے ترتیب ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو جاتی ہے اور جسم بھی پسینے سے شرابور ہوتا ہے۔ وہ حقیقت میں تو یہ سب نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہ اس کے ساتھ حقیقت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو صرف ایک خواب ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن اس سب کو حقیقت سمجھ کر ہمارے جسم پر اثر انداز کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کو ریلیکس دینا سیکھ لیں اور اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو کسی عام انسان میں نہیں، اور ہم تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں، کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی صحت اور تندرستی کو بھی تیزی سے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک شخص ریٹائرمنٹ کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ ہر ٹائم LCD کے سامنے بیٹھے رہتے، خبریں سنتے اور تبصرے سنتے، تو دن بدن ان کی ڈپریشن بڑھتی گئی اور چڑچڑے پن کا شکار ہو گئے۔ ایک دن ان کی بیٹی انہیں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے ان سے کچھ سوالات کیے اور اس کے بعد انہیں مشورہ دیا کہ آپ کوئی اچھا مشغلہ اپنا لیجئے، آپ گارڈننگ سٹارٹ کر لیجئے، اچھے اچھے پودے لگائیے۔ تو اس پر وہ صاحب بولے کہ میں نے تو ساری عمر عیش کی نوکری کی ہے، کبھی محنت مشقت کا کام ہی نہیں کیا، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں گدال لے کر زمین کھودنا شروع کر دوں، پودے اگانا شروع کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس پر وہ ڈاکٹر صاحب ان سے بولے کہ اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیں۔ اس بات پر وہ مریض بہت حیران ہوا اور ڈاکٹر کو تکنے لگا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے گا، رات میں جب آپ بستر پہ جانا ہے تو آپ نے موبائل لینا ہے اور اس پہ اچھے اچھے گارڈنز جو ہیں ان کی آپ نے ویڈیو سرچ کرنی ہے اور وہ آپ نے دیکھنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے تو تصور کرنا ہے کہ آپ خوبصورت گارڈن میں موجود ہیں جہاں پر پھول کھلے ہوئے ہیں اور ان کی ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ آخر کار وہ صاحب مان گئے اور انہوں نے آ کر تقریباً ایک ہفتے تک روٹین سے یہی کام جاری رکھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ صاحب صبح اٹھے اور اٹھتے ہی انہوں نے کچھ سامان اٹھایا اور اپنے گھر کے بیک یارڈ میں جا گھسے اور وہاں پر صفائی کرنا شروع کر دی، اور وہاں پر کچھ چیزیں ترتیب سے رکھنا شروع کر دیں، پودے اور گملے لا کر رکھنا شروع کر دیے، کچھ زمین کو کچا کیا اور اس میں بیج بونا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور وہ بہت سے امراض سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح سے ان کی زندگی میں ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اور وہ خوش مزاج بھی ہو گئے۔ اب وہ روز گارڈن میں مزے سے بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب کو اپنے باس سے بہت شکایت تھی کہ میرا باس بہت کھڑوس ہے، میرا باس ہر ٹائم مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے تمام آفس والے پریشان ہیں، اس کا مزاج بہت سخت ہے۔
لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، مجھے تو کام کرنا ہے۔ تو اسے اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار تم روز رات میں خیالی پلاؤ پکاؤ۔ اس نے کہا یار یہ کیا بات کی تم نے؟ اس نے کہا تم روز اپنے باس کا ایک کارٹون ذہن میں بنا لیا کرو، جیسے ٹام اینڈ جیری یا کوئی اور اچھا کارٹون، اور آپ اس کو روز کبھی اس کے کان کھینچو، کبھی اس کے گال کھینچو، کبھی اس کی ناک کھینچو، اور دن بھر کا غصہ اس پہ اتارتے رہو۔ جب آپ صبح اٹھو گے اور آفس جاؤ گے تو پھر آپ دیکھنا آپ میں کتنی چینجنگ آئے گی، کیونکہ دن بھر کا غصہ آپ رات میں خیالی پلاؤ میں ہی اتار چکے ہوگے، بجائے اس کے کہ آپ دن بھر کا غصہ لے کر رات کو بستر پر جاؤ اور ٹینشن لے کر سو جاؤ، جس کا آپ کے دماغ پر، جسم پر اور معدے پر بہت برا اثر ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مریض اپنی ویل پاور استعمال کرتا ہے تو وہ خطرناک ترین بیماریوں سے لڑ گزرتا ہے اور صحت یاب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ تصور کرے کہ میں اچھی اور خوبصورت من پسند جگہ پہ موجود ہوں تو اس کا ذہن اس کے جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر وہی مریض مایوس ہو جائے، پریشان رہنے لگے تو وہ اپنے مرض سے لڑ نہیں سکتا اور آخرکار اس سے ہار جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ویل پاور استعمال کرنی چاہیے، جبکہ کچھ لوگ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے رات میں دھیما میوزک سنتے ہیں یا خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم رات میں سورۃ الرحمن کی تلاوت سنیں تو ہمیں اس سے روحانی سکون بھی میسر ہوگا اور ہماری بہت ساری الجھنیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنے دامن رحمت میں بھی لے لے گا اور ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔